يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ ال عمران آیت 149 اور 150 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل مرتد کر دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی وہی تمہارا ولی ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سے بہترین مددگار ہے۔ اس موضوع کی آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اسی موضوع پر اس آیت کو اس لیے نازل کیا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا، مسلمانوں میں سے جو شہادتیں ہوئی، نبی علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچی، اور مسلمانوں نے جو بھاری نقصان اٹھایا، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کفار و مشرکین نے یہ چال چلی کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نعوذ باللہ برحق ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرتا اور وہ اس طرح شکست سے اور تکلیف سے دوچار نہ ہوتے۔ لہذا پہلے تم جس دین میں تھے وہی تمہارا دین بہتر ہے، تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا اور اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے لوگو، اگر تم کافروں کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، ان کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے، تو پھر وہ تمہیں کافر بنا دیں گے، دین اسلام سے پھیر دیں گے۔ اور یاد رکھیں، کفار کی اطاعت، ان کی باتوں کو ماننا اور ان کے پیچھے چلنا، یہ وہ عمل ہے جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کافر وہ کبھی ہم سے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ہمارے متعلق بھلائی نہیں سوچ سکتے۔ اگر وہ ہم سے کسی وقت یا کسی دور صلح صفائی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی انہی کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے فائدے کو پورا کرنے کے لیے ہم سے صلح صفائی کرتے ہیں، وگرنہ ہمارے ساتھ اچھی زندگی گزارنا اور اچھے تعلقات رکھنا ان کا کبھی ارادہ نہیں ہوتا۔ جنگ صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے کافروں سے جو صلح کی، اگر آپ دیکھیں تو بظاہر جتنی شرائط تھی، ہر شرط میں کافروں کا فائدہ تھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ کی نصرت تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کی شرطیں مان لی، جو کہ آگے چل کر انہی پر الٹ گئی۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ کبھی ہمارے حق میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ہماری بھلائی نہیں چاہ سکتے۔ ان کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دین سے پھیر دیں، اور دین سے پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین سے نکال کر ان کے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود نہیں چاہتے کہ ہم ان کے دین میں داخل ہوں، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیسے ہمیں مرتد اور کافر بنانا چاہتے ہیں۔ تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ دو طرح سے ہمیں اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہم دین اسلام چھوڑ دیں اور بے دین ہو جائیں،
کسی دین میں داخل نہ ہوں، کسی دین میں اگر ہم داخل نہ بھی ہوں تو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. ہاں لیکن اگر ہم دین اسلام میں رہیں اور اسلام پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں تو ان کا بڑا نقصان ہوگا. لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اسلام چھوڑ دیں. اگر وہ اپنے اس حربے میں کامیاب نہ ہوں تو کم از کم ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کے احکامات کے متعلق ہمارے ذہنوں اور دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں. اب وہ اپنی اس چال میں ایسے لگتا ہے کہ حد درجے کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور ایمان وہ یقین کا نام ہے. آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات پر یقین رکھے، پختہ عقیدہ رکھے. اگر اس میں شکوک و شبہات داخل ہو جائیں تو پھر اس آدمی کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہوگا، اور اس کا ایمان اس آدمی کو فائدہ پہنچانے والا بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو کافروں کی اتباع کرے تو وہ انہیں تو دین سے پھیر دیں گے، اور جب جو آدمی یا تو دین سے نکل جائے یا دین سے نہ بھی نکلے تو دین اسلام کی تعلیمات میں شک کرنے لگ جائے، شکوک و شبہات اس کے ذہن میں پیدا ہو جائے، تو اللہ نے کہا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو ایسے لوگ خسارہ لے کر لوٹنے والے ہیں. ان کے پاس صرف خسارہ ہوگا، یہ خسارے کی زندگی گزاریں گے. دنیا میں بھی ان کے حصے میں خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے حصے میں خسارہ ہوگا. اور یاد رکھیں جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. کافروں کے لیے نقصان ہے، تکلیف ہے، خسارہ ہے. اس کے بالمقابل اگر اہل ایمان ہوں تو دنیا کی بھی زندگی اس کی سکون و اطمینان کی گزرتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو آرام تیار کر رکھا ہے کوئی عقل اس آرام کے سلسلے میں تصور تک نہیں کر سکتی. اس دنیا کے معاملے میں جو کوئی مومن ہو وہ کافر سے بہتر ہے، ایمان کے اعتبار سے، زندگی بسر کرنے کے بھی اعتبار سے. کیونکہ وہ جو دین اسلام کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ تعلیمات اسے سکون اور اطمینان بخشتی ہیں. اس کے بالمقابل جو کفار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ جس ڈگر پر چلتے ہیں وہ ڈگر انہیں جانور بنا دیا کرتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اللہ نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیاوی آرائشوں سے اور دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ان کا کھانا پینا کیسا ہوتا ہے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے چوپائے اور جانور کھاتے ہیں ان کا کھانا بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اس سے کچھ خاص فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں ان کی حیثیت، ان کی حالت جانوروں کی طرح ہے. کسی چیز میں تمیز نہیں کر پاتے، نہ حلال میں تمیز کر سکتے ہیں، نہ حرام میں تمیز کر سکتے ہیں، نہ رشتوں میں تمیز کر سکتے ہیں، نہ تعلقات میں تمیز کر سکتے ہیں. یہ جانوروں کی مانند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندگی بسر کرنے کا ایک بہترین طریقہ دیا، بہترین راستہ دیا، اسوہ ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس چیز کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی جانوروں کی مانند ہو گئی. اور قیامت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے کہا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، قیامت کے دن آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی، ان کے حصے میں صرف اور صرف آگ آئے گی. اس کے بالمقابل ایک جو مومن ہے، اللہ کے احکامات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر پختہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کی زندگی سکون و اطمینان میں گزرتی ہے. اگرچہ اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، لیکن وہ ان تمام معاملات پر صبر کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے اپنے نام اعمال میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تجارت میں اسے ربح یعنی نفع بخشتا ہے. اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس انسان کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو ایک مومن چاہے وہ جس حالت میں کیوں نہ ہو، اس کی زندگی ایک کافر سے بہتر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا چھوٹے موٹے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایمان سے منہ نہ پھیرو، کفر کی طرف آگے نہ بڑھو. کافر چاہے جیسے بھی ہوں وہ بدتر ہیں، وہ کبھی تم سے بہتر نہیں ہو سکتے. چھوٹے موٹے مسائل آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے اگر تم ایمان چھوڑ دو تو پھر تم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں. یہ جو نقصان تمہیں پہنچا یہ بڑا معمولی نقصان ہے. اگر تم اس نقصان سے ڈر جاؤ اور کفر اختیار کر لو یا دین اسلام میں شک کر بیٹھو تو کل قیامت کے دن کا جو نقصان ہے اس نقصان سے تمہیں کون بچائے گا. اس کے آگے اللہ نے کہا مومنوں کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین
یقولون سلام علیکم. اللہ فرماتا ہے جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح نکالنے آتے ہیں جو پاک ہیں نیکوکار ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے ان سے یہ بھی کہیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جو کچھ نیک کام کیا کرتے تھے ان نیک کاموں کی وجہ سے آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور موت کے ساتھ ہی ایک مومن کے ساتھ خیر و بھلائی شروع ہو جائے گی. اور موت کے ساتھ اسے جنت میں کیسے داخل کر دیا جائے گا؟ تو جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت آئی ہے کہ اگر ایک آدمی مومن ہو، حقیقی معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو، اور جب وہ مر جائے، فوت ہو جائے، اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے، اور اس کی قبر میں جنت کا بچھونا ہوگا اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جنت کی خوشبو اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس تک پہنچے گی. تو ایک مسلمان کی زندگی دنیا میں بھی بہتر ہوا کرتی ہے، آخرت میں بھی بہتر ہوا کرتی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات سے مومنوں کو ڈرایا ہے کہ کبھی تم کفر کی طرف مت دیکھو. یہ مت سوچو کہ آج کافر کتنا عیش و عشرت میں ہیں، اگر ہم بھی ان کی طرح عمل کرتے تو عیش و عشرت اختیار کرتے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کر لیں تو گویا کہ ان لوگوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. تین صفات جس کے اندر ہوں وہ لوگ ایمان کی حلاوت چکھنے والے لوگ ہیں. اب وہ تین صفات کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے محبوب ہو وہ ایمان کی لذت محسوس کرنے والا ہے، اور جو کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، وہ آدمی بھی ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے والا ہے. اور تیسری صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ صفت یہ ہے کہ آدمی کفر کو ویسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں داخل کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کفر سے بچا لیا. تو کفر سے ہماری نفرت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے ہم اپنے آپ کو آگ میں داخل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. کہ کوئی ہمیں آگ میں داخل کر دے کیا بات ہمیں پسند ہوگی؟ نہیں، اس چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں. تو کفر سے بھی ہماری یہی نفرت ہونی چاہیے. لیکن آج لوگوں کا معاملہ ولا و برا میں بڑا گڑمڑ ہو چکا ہے. وہ کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کفار سے عجیب دلی تعلق کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ کافروں کے لیے بھلائی سوچیں، انہیں دین اسلام میں داخل کرنے کی پوری کوشش کریں، ان کے لیے آپ دعوت پیش کریں، جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وہ آپ ان کے لیے اختیار کریں. اگر وہ مال کے ذریعے سے آپ کے قریب آ سکتے ہیں آپ ان کے لیے مال بھی پیش کیجئے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ احسان کیجئے، وہ تکلیف میں آپ اس کی تکلیف دور کیجئے. یہ تمام معاملات اپنی جگہ ہے. کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار کیجئے، لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اگر آپ اسے بھائی نہ کہو تو کون آپ کے گلے پر چھری رکھے گا؟ آپ کیوں زبردستی اپنی طرف سے آگے بڑھ بڑھ کر بھائی کہہ رہے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے انہیں بھائی کہنے سے منع کر دیا. ہاں، آپ انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ احسان کیجیے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. آپ ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے اس کے سامنے دعوت پیش کیجیے، اس کے لیے حریص ہو جائیے، پوری کوشش کیجیے کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے. ایک تڑپ اپنے اندر اس انسان کے متعلق رکھیے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ اس سے دلی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے. شریعت نے منع کر دیا. دلی تعلق مسلمانوں سے قائم ہوگا، اس کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہوگی، لیکن دلی تعلق نہیں ہوگا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم کسی کو بھی اہل غیرے کو خوش کرنے کے لیے دلی تعلق کا اظہار کر رہے ہیں اور ایسے الفاظ بول رہے ہیں جو اس میں اور مسلمان کے درمیان میں فرق نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان اور کفار کے درمیان میں فرق کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں، تم سے بیزار ہیں، تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہمیشہ بیزار رہیں گے. کب تک بیزار رہیں گے؟ آپ نے کہا یہاں تک حتی تؤمنون باللہ وحدہ،
یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لا لو. تو یہ بیزارگی ہونی چاہیے. آپ کسی کو بھی ایسے الفاظ سے خطاب کر رہے ہو جس کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا اور آپ اس کو دعوت کا نام دو، تو یہ وہ اعمال ہیں جو ناپسندیدہ ہیں. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مومنوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت رہے گی. اللہ مومنوں کا دوست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا. جیسا کہ اللہ نے آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے اللہ نے خطاب کیا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا دوست ہے. یہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، گرچہ سامنے سے کتنا ہی دل کھول کر پیش کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر تمہارا کوئی بھلائی چاہنے والا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی تمہارے لیے خیر خواہ ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حقیقی معنوں میں ہماری مدد نہیں کر سکتا. حدیث قدسی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے، میرے دوست کو تکلیف دے، تو میں ایسے انسان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو آج اگر ہمیں کوئی تکلیف دے گا تو یقین جانیں اگر حقیقی معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اور ہمارے دشمنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا. وہ ہماری طرف سے ہمارے دشمنوں سے نمٹ جائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ جو بندہ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جو اعمال کرے ان میں سب سے محبوب عمل وہ فرض کیے ہوئے اعمال ہیں. جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی اگر وہ ان چیزوں پر عمل کرتے رہے تو وہ میرے نزدیک اور وہ میرا تقرب حاصل کر لے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک بندہ نفل نمازیں اور نفل عبادات اس کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس انسان سے محبت کرنا لگ جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ نے فرمایا اور جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شارحین کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندے کے ہر کام اللہ تبارک و تعالی بندے سے وہی کرواتا ہے جو اسے محبوب ہو. اور اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اس مرحلے کے بعد اب جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور جو بندہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرے گا میں اسے پناہ بھی نصیب کروں گا. آج ہماری شکایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا. لیکن دیکھیں حدیث کے متن کو دیکھیں، حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس پر غور و فکر کریں. کیا واقعی آج ہم اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض میں مکمل ہیں؟ نوافل تو بہت دور کی بات ہے. کیا ہمارے فرائض مکمل ہیں؟ فرض نمازیں اور جو فرض حقوق ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے عائد کر رکھے ہیں کیا ہم اس کی تکمیل کرنے والے ہیں؟ کیا فرائض کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے والے ہیں؟ جواب سیدھے نفی میں ہے. ہمارے کتنے ایسے فرائض نہیں ہیں جس میں نقص ہے، جس میں کمیاں ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب مل جائے، ہمیں اللہ کا تقرب ملے اور اللہ تبارک و تعالی مزید ہم سے محبت کرے. وہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم نوافل میں آگے بڑھنے والے ہوں. لیکن ہم تو فرائض میں ہی کوتاہ ہیں، فرائض ہی میں ہم آخری صف میں نظر آتے ہیں، تو نوافل یہ ہم سے کیسے ادا ہوگی؟ اگر ہم نوافل میں بھی آگے بڑھ جائیں پھر یاد رکھیں ہمارے دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ وہ دے گا. ہم جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے ہماری حفاظت بھی فرمائے گا. الغرض خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیت بڑی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مومنوں کو اس بات کا حوصلہ دیا ہے کہ تم جس دین پر چل رہے ہو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
گرچہ وقتیہ تمہیں کوئی پریشانی آ بھی جائے تو یاد رکھو کہ اس پریشانی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے۔ لیکن وقتیہ پریشانیوں کی وجہ سے تم دین اسلام سے پھرنے کی کوشش مت کرو، دین میں شک و شبہ کی کوشش مت کرو، شک و شبہ پیدا نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اگر تم دین میں شک و شبہ کرو گے تو کافر اپنے حربے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس سے تمہاری دنیا بگڑ جائے گی، تمہاری آخرت بگڑ جائے گی۔ اگر تم دین پر رہو گے تمہاری دنیا بہتر ہوگی، آخرت بہتر ہوگی۔ کیسے بہتر ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے بہتر ہوگی۔ اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، کوئی کافر تمہاری کیا مدد کر سکتا؟ وہ خود جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری مدد کرے گا، دعوتی اعتبار سے بھی ہماری مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی یعنی آخرت کے دن بھی ہماری مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ہمارے رسولوں کی اور اپنے مومن بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور آخرت کے اس دن کریں گے جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے، گواہی کے لیے لوگ لائے جائیں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی مدد کرے گا اور اس کے رسولوں کی مدد کرے گا۔ تو دین اسلام میں اللہ نے مدد رکھ دی ہے، اور جو آدمی اللہ کی مدد چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پر عمل کرے، فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے۔ اس آیت سے ہمیں جو نصیحتیں ملتی ہیں وہ یہی کہ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں پہنچنے والے نقصان سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم اس راستے پر جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نقصان سے بچایا، اور نقصان سے بچنے کا راستہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مشرک اور ہمارے بالمقابل جو کوئی لوگ ہیں وہ ہم سے اسی وقت راضی ہوں گے جب ہم اس دین سے مرتد ہو جائیں، وگرنہ ہم انہیں کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ آج بہت سے لوگ ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی ٹوپی اتارتے ہیں، کبھی لباس اتارتے ہیں، تو کبھی داڑھی مڑاتے ہیں، تو کبھی گلے میں ان کے رنگ کی پٹی ڈال کر گھومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے وہ کبھی راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ کب راضی ہوں گے؟ جب آپ دین اسلام سے پھر جائیں، اور جب دین اسلام سے پھر جائیں تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا۔ اسی طرح کفار سے موالات یعنی ان سے تعلقات خسارے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں لاتے۔ ہاں ضروری تعلقات ہیں، آپ دعوت کا کام کیجئے، تجارتی کام کیجئے، اس کی اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقی مدد اللہ کی صرف اور صرف مومنوں ہی کو ملا کرتی ہے۔ آج کا دن 17 رمضان کا دن ہے، جنگ بدر کا دن تھا۔ اس دن پر نظر دوڑائیں کہ کفار ہر نعمت ان کے پاس مہیا تھی، لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اس کے بالمقابل مسلمان جس کے پاس 2 گھوڑے، 8 تلوار، 8 زرہیں، ایسا ان کا معاملہ تھا۔ لیکن تعداد میں کم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اپنی فتح و نصرت عطا فرمائی، فتح و نصرت نازل فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو حقیقی کامیابی یہ مومنوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے، گرچہ کفار دکھنے میں کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، کبھی اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی مدد نازل نہیں کیا کرتا۔ اور آخری بات کہ اللہ کے راستے کو جو چھوڑ دے وہ آدمی دنیا میں بھی تباہ ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہونے والا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین پر ثابت قدم رکھ، اور الہ العالمین تو اس دین پر شک و شبے سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ الہ العالمین جو کوئی پریشانیاں اور تکالیف ہم آج جھیل رہے ہیں اس سے نکلنے کی راہیں ہموار کر اور اس میں ہماری مدد نصیب فرما، ہماری مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔